اهدنا الصراط المستقیم تھی یہ اسلام کے ابتداء میں تھا، لیکن بعد میں فدیہ دینا منسوخ ہو گیا، روزہ ہی فرض ہو گیا. یہ ہے خیال، سمجھے بات میری؟ یہ ایک ہے. اس کے بعد اب آئیے دیکھیے وہ تمہارے نور الانوار وغیرہ میں ہے. نور الانوار وغیرہ میں یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے، الذین یطیقون بات افعال ہے، باب افعال ہے. بعض کہتے ہیں یہاں لا مقدر ہے، وعلی الذین لا یطیقونہ، وعلی الذین لا یطیقونہ، وہ لوگ جو طاقت نہیں رکھتے روزے کی. اب سمجھ گئے؟ اب مرجع بدل گیا. یہ ہو کا مرجع کون بناتے ہیں؟ روزہ. وعلی الذین لا یطیقونہ، ان لوگوں پر جو روزے کی طاقت نہیں، وہی بوڑھا مرد بوڑھی عورت جو برداشت نہیں کر سکتے روزے کی، کیا ہے یہ فدیہ طعام مسکین، فدیہ دے دے، کوئی بات نہیں. سمجھ گئے؟ یہ ان لوگوں کی بات لا مقدر. لیکن لا کا مقدر کرنا جو ہے یہ میں ویسے جواب نہ کر رہا ہوں، جواب دینے کے یہاں رکھو. یہ چیزیں کئی ہوتی ہیں جو درس میں کہی جاتی ہیں، عوام کے آگے آج کا زمانہ نہیں ہے. آج کل بے ایمان منکرین حدیث جو پیدا ہو چکے ہیں، پرویزی، ان کا اس قسم کی طرح بیان کر تو لوگ الٹا مذاق کر لو جی لو خدا نے قرآن میں تو لا کوئی کا یہ مولوی اپنے تو لا نہیں پا رہے ہیں. ہے گھر میں یہ مولویوں کا کام ہے پڑھا، خدا نے تو کوئی نہیں کہا. خدا کہتی ہے یقین کہتا ہے یہ اپنی طرف سے نافذ کر دیتا ہے لا یقین. پوچھو تم نے کوئی کیا حکم تھا خدا کے قرآن تبدیل کر دے. ہے گھر میں یہ اس قسم کی نہیں، میں ویسے نقل کر رہا ہوں کہ جو نور انوار میں آیا ہے. دوسرا جواب تم نے پڑھا ہوگا نور انوار میں کہ یطیقون کے اندر بات افعال ہے. اب تو آقا یطیقو یہ باب افعال کا حمزہ سلب ماخذ کے لیے، سلب ماخذ تو معنی نہیں بنے گا، معنی نہیں ہوگا. ان لوگوں پر جو طاقت نہیں رکھتے روزے کی. بات اتنے ہے، صرف پہلے لوگوں نے کہا لا مقدر ہے، ان کا لا مقدر بلکہ حمزہ سلب، یعنی ان لوگوں پر جو طاقت نہیں رکھتے روزے کی. بات وہی ہے، مقصد معاد دونوں کے ایک ہی ہے. ایک بعد لا مقدر کا دبائی کا حصہ بناؤ کس کے لیے؟ سربے باخذ کے لیے. مراد کیا ہے؟ جو طاقت روزے کی نہیں رکھتے وہ فدیہ دیتے. وہ ایک آیت اپنے مقام روزہ فرض ہی فرض ہے. ہاں اگر اس کو طاقت روزے کی نہیں ہے تو بے شک وہ کیا رکھے؟ فدیہ دے دیتے. یہاں تک دو جواب ہوگا. پہلے اب میں جواب دیتا ہوں میرے شیخ کا، حضرت اللہ مولانا انور شاہ صاحب کا جواب ہے. یہاں سمجھ گئے؟ ایک جواب پر سمجھ لو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کا. شاہ ولی صاحب فرماتے ہیں الذین یطیقون کے اندر یہ ہے ہی نہیں مراد، یہ روزے کی فدیہ نہیں ہے، یہ صدقۃ الفطر کا قرآن بیان کر رہا ہے. صدقۃ الفطر جو کہ 30 روزوں کے بعد جو صدقہ فطر آتا ہے قرآن اس کو بیان کر رہا ہے. سمجھ گئے؟ اس کے بعد اب شاہ صاحب کا جواب سب سے بہتر مجھے شاہ صاحب کا جواب پسند ہے. حضرت انور صاحب نے روم میں آیا دو جواب ہے. ایک جواب یہ ہے الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین ومن تطوع خیرا خیر لہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون. تک کہیں رمضان کا ذکر ہی کوئی. شب دیکھو کتب علیکم الصیام سے لے کر ان کنتم تعلمون تک کوئی رمضان کا ذکر. صیام آیا ہے، رمضان کا کوئی نام نہیں. رمضان آگے آ رہا، شہر رمضان الذی انزل فیہ قرآن ہدی للناس وبینات من الہدی. کیا کہنا مولوی صاحب نیند کو تو مان کرائے گا. تم آپ کو اٹھاؤ نا میری طرح یوں بیٹھو، سب بھی لگے گی تو نیند اٹھ جائے گی. ہاں جی، بینات من الہدی تو فمن شاہد منکم الشہر فلیصم. دیکھا ہے امر کا صیغہ ہے. فمن شاہد منکم الشہر، جو تم میں سے اس مہینے میں آ جائے، حاضر ہو جائے، فلیصم امر وجوب کے لیے. سمجھ گئے میری بات کو؟ یہاں کوئی بھی نہیں ہے کہ الذین یطیقون، یعنی جہاں رمضان آیا ہے وہاں الذین یطیقون نہیں، اور جہاں رمضان نہیں تھا پہلے آئے وہ عام روزے ہیں. وہ روزے کیا ہے؟ حضور کے مدینہ منورہ میں تشریف لائے ایام عاشورہ کا روزہ بھی تھا
اور ایام تشریق کے روزے حضور رکھا کرتے تھے، ہر مہینے کی 13ویں 14ویں اور 15ویں، ہے کہ یہ 13ویں 14ویں اور، تو وہ ہے کہ قرآن پاک دونوں روزوں کا بیان کر رہا ہے۔ ایک وہ روزے جو رمضان کے ہیں ان میں تو کا فرض سم، ان میں کیا کا فرض، اور جو رمضان کے علاوہ روزے تھے ان میں کہا کتبہ تو ہے لیکن چلو جن کو طاقت ہے فدیہ دینے کی وہ فدیہ دے دیے گئے۔ سمجھ گیا سوال؟ کیا میں نے کہا پہلی آیت سے لے کر ان کنتم تعلمون تک رمضان کا ذکر نہیں بلکہ اور روزے ہیں ایام تشریق وغیرہ، اور رمضان کا وہ جہاں آتا ہے شہر رمضان سے، اس میں رمضان میں فرض یہ صبح، اس میں کوئی تخیر نہیں ہے کہ چلو روزہ رہے تو فدیہ تو اس میں نہیں ہے۔ ایک جواب سمجھ گئے؟ یہ اس بنا پر ہے کہ ہم پہلے مانتے ہی نہیں، اس میں رمضان کا ذکر ہے، سمجھ گئے؟ اور حلاسمی تسلیم، چلو مان لیتے ہیں رمضان کا ذکر ہے۔ اس میں شاہ صاحب کے جملہ کہا ہے، بہت عجیب بات شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے، حضرت انور شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے اطاقا یطیقو، اطاقا یطیقو کا لفظ عربی زبان میں وہاں بولا جاتا تھا، سمجھو بات کو، اطاقا یطیقو عربی زبان والے محاورے والے وہاں بولتے تھے، وہاں استعمال کرتے تھے کہ جو شخص ایک کام بڑی ہی مشقت کے ساتھ اٹھا رہا ہے، بڑی ہی مشقت کے ساتھ اٹھا رہا ہے لیکن وہ اٹھانے پر پورا لے جا نہیں سکتا، اس کو کہا جاتا ہے یطیقون، سمجھ گئے؟ وہ ان لوگوں پر مانا سمجھا دے، ان لوگوں پر جو بڑی ہی مشقت کے ساتھ اس کو اٹھا رہے ہیں، ان لوگوں پر کیا فدیت کہا وہ، اب سمجھے بات نہیں سمجھی؟ کیا میں نے کہا اللہ یطیقون شاہ سے فرمایا کرتے تھے عربی محاورے میں یطیقوں کا لفظ یا یطیقون کا لفظ وہاں بولا جاتا ہے کہ جہاں بڑی مشقت کے ساتھ کسی کو اٹھا، بڑی مشقت ہے اور کام چل نہیں سکتا اس کا، لیکن اٹھانے پر بھی ہریس ہے، بڑا ہریس ہے، ہائے میں کر کے چھوڑوں۔ تم نے دیکھا ہوگا بوڑھے مرد اور بوڑھی عورتیں پرانے زمانے کی، آج کل زمانے کے نہیں ہے، بوڑھی عورتیں اب بھی وہ ہے، وہ ادھر سے بے ہوش بھی ہو جاتی ہے نا، پھر بھی کہتے ہیں پتر میں نے روزہ، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ آج کل بے ایمان تو جوان بھی ہوتے تو روزہ نہیں رکھتے، لیکن پرانے لوگوں میں روزے کا چھوڑنا ایسی مصیبت ہوتی ہے وہ معمولی بات نہیں سمجھتے، وہ ان کو بے ہوشی بھی ہو جاتے ہیں پھر بھی روزہ، کیونکہ قرآن کہتا ان لوگوں پر جو بڑی مشقت کے ساتھ اس کو اٹھا رہے ہیں لیکن اٹھانے پر پورے لے جا نہیں سکتے، قرآن کہتا ہے چھوڑ دیں لوگوں پر کیسی دیت تو کام ہو۔ اصل اب جواب یہ ہے، بہترین جواب، بہتر سے بہتر جواب جو ہے یہ جواب ہمارا انور شاہ صاحب کا جواب، سمجھے میری بات کو؟ معلوم یہ ہوتا ہے اسی کی جواب کی تشریح ہے وہ حمزہ سلب ماخذ کے لیے، مجھے سلب ماخذ کا معنی کرتے ہو نا، حمزہ سلب ماخذ اس کا بھی مطلب یہی ہے قریب کے لیے، سمجھ گئے؟ جو لا مقدر کرتے ہیں نا، اب میں بتاتا ہوں جو لا مقدر کرتے ہیں ان کا مراد یہ ہے کہ حمزہ سلب، یہ نہیں کہ لا پر ہو جائے گا، مراد کے سلب ماخذ مانا کا خود لا آ جائے گا، معنی میں لا ہے نہ کہ لفظ میں، اس میں بھی جواب جب حمزہ بن گیا سلب ماخذ کے لیے تو معنی میں لا آ جائے گا، نہ کہ لفظ کوئی لا مقدر ہے، وہ نور الوار کی تعبیر سے معلوم ہوتا ہے، شاید لا اندر جہاں پڑا ہوا ہے اس کو جب لوگ آج کل برا سمجھ لیتے، یوں کہو جہاں پر وہ نہیں ہے معنی میں ہے، اور وہی معنی بنے گا لاجت جو ہم نے من کیا کہ یطیقون کا لفظ وہاں بولا جاتا ہے جہاں بڑی مشقت کے ساتھ کسی چیز کو ایک آدمی لیتا لیکن لے جا نہیں سکتا، سمجھ گئے؟ اب کیا میں نے کہا الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر له وان تصوموا خیر لكم شهر رمضان الذی، ماہ رمضان وہ حدیث کو اتارا کہ قرآن جو قرآن نیلی ہدایت لوگوں کے لیے اور صاف صاف بینات بنائے ہیں ہدایت کے، اور ہر کام حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیز ہے، جو صحیح باتیں حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیز تھی، جو دوست کا علم سو رہا اس کو اٹھا کے جو ساتھ وہاں وہ سوئے یہ بھی تھے، اٹھو بھائی اٹھو تو واہ، میں نے آج کے لیے دیکھنے والوں کو ضرور نہیں کہ پوچھے ہو اللہ کے بندو، اور من شاہد تم اشارہ پر یہ سن ہو جو تم میں سے حضرت جسم ہو ومن کانا مریض والا سفر فعدت من ایام اخر، حضرت شاہ صاحب کی ایک جواب میں تکرار بھی نہیں رہے گا، وہ شاہ صاحب ایک جواب ہے نا کیا
کہ پہلے روزوں میں ذکر ہے کس کا؟ رمضان کا لیا اور ہے اور آگے کو رمضان ہے، اس لیے اب ایت یہ ہے تو پھر اس میں لوگ کہتے ہیں آتا ہے تکرار، من کان منکم مریضا او علی فعدۃ من ایام، پہلے بھی آگے دوبارہ بھی آگے تکرار بنتا ہے نا، اگر پہلے بھی رمضان اب بھی رمضان اپراد ہوتا ہے کیا تکرار، پھر آگے قرآن پاک میں ہے سمجھ گئے، پہلے بھی من کان مریضا او علی سفر میں حجت من ایام بخارا ہے، پھر اگر تم کہو کہ پہلی آیات ایام تشریق کے بارے میں اور یہ ہے رمضان کے بارے میں تکرار ہی کوئی نہیں، اگر اور رمضان ہی ہے تو قرآن پاک پھر تاکید کو کہہ رہا کہ جن میں ہو کہ صبر میں تم سمجھنے کی ہم نے روزہ رکھ رہی ہے، آتا ہے حدیث میں وہ بے ہوش ہو گیا آخر میں تم نے دن اپنی بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں نا، قرآن کی تعداد میں باقی بھی تکلیف ہے چھوڑو کہاں کی تاکید کے لیے آگے بڑے یرید اللہ بکم الاسلام، خدا کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کرنے کا، خدا کو تقدیر نہیں جانا چاہتا، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ۔ اب دیکھیں یہ یاد ہونا نے کہہ دیا تھا کہ لِتُكْمِلُوا وَلِتُكْمِلُوا با اقوا بنتا نہیں، یہ قرآن پاک میں بڑی جگہ میں با آئی، بڑے مقام پر یہ وا کی وا بنتی نہیں، پیچھے آتا ہے یرید اللہ بکم ولا لا یرید بکم یسرا ولا لا یرید بکم یسرا ولا یرید بکم العسرا، خدا آسان بھی ارادہ کرتا تمہارے ساتھ تکلیف کا ارادہ ورتقبلوا، یہ ورتقبلوا بنتا ہی نہیں ہے، خیر میں ورتقبلوا ہدایت تو بنتا ہی نہیں کہ اللہ یعنی اس لیے قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں پر جو لوگ مشقت کے ساتھ برداشت کریں ان کے لیے فدیہ چاہیے، ہاں اگر یہ سنتے کہ جان برداشت کر سکتی تو ہم تو سنو خیر لکم، قرآن کے اسی قرآن کہہ رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو حریص ہوتے ہیں جن کو سخت رسد کے لیے ہمیں روزہ ہی رکھنا تو ہوتے ہیں ایسے بوڑھے مرمن ہوتے ہیں جن کو قرآن کہہ رہا ہے ون تکلی یہاں پھر معلوم نکالو لے تو یسیرو ورتقبلوا العدۃ، تاکہ تم آسانی میں ہو جاؤ اور گنتی کو پورا کرو، خدا کی بڑائی بیان کرو، اس پر خدا نے تمہیں ہدایت دی ہے، خدا کی یا اللہ واقعی میں تیری ذات تو نے پر بڑی کرم نوازی کی ہے کہ اتنی مصیبت اگر تکلیف ہو صبر کی تکلیف یا بیماری کی یادت میں ہمارا نے کیا کر دیا ہے تو کیا ایام کو ہر حکم دے دیا ہے، فرضا سالہ کا عبادت کو چھوڑ دو نیچا دے کا اور ہلکم لیلۃ الصیام کا فتح الى نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تخطئون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن واکتبوا ما کتبنا لکم کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الحيض الابيض من الحيض الاسود من الحيض ثم اتموا الصيام الى الليل ولا تباشروهن وانتم المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله الآيات للناس لعلهم يتقون۔ یہ بھی آگے روزہ ہے، میں ایسے بھی جو ہے چھوڑی اس کو میں بعد میں کہوں گا۔ اچھا وَأُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةُ الصِّيَامِ رَفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، حالانکہ کہ تمہارے لیے رات روزے میں جمع اپنی بیوی کی طرف، وہ تمہارا لباس ہے وہ تم ان کا لباس ہو۔ قرآن پاک کی بلاغت کا انداز دیکھیں، سمجھ گئے، یعنی ساری چیزیں پہ کہہ گیا لباس میں، یعنی زنا کی رکاوٹ کسی میں کر گیا ہے، جب زنا بھی کرتا ہے اپنا لباس اتار دیتا ہے۔ آخر قرآن پاک میں لفظ لباس میں پورے طریقے سے کر گیا ہے، آخر میں جو ہے کہ وہ تمہارے لیے لباس ہے تم ان کے لیے لباس ہو۔ آگے علم اللہ خدا تعالیٰ جان لیا ہے انکم کنتم تختارون انفسکم، تم ہی لوگ اپنی جانوں پر خیانت کرنے والے ہو، یعنی اپنی جانوں پر پورے عمل نہیں کر سکنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا مہربانی کی تم پر اور درگزر کر دی، اب تم کسے جمع کر سکتے ہو، اپنے لیے اولاد ڈھونڈ سکتے ہو، کھاؤ پیو یہاں تک تمہارے لیے کیا زہر ہو جائے سفید دھاگا کالے دھاگے سے صبح سے۔ اب دیکھیے جی بات سمجھیے، یہاں جو ہے نا یہ حدیث کو ملا رہی ہے تو پھر سمجھ آ جائیں گے، احادیث صحیح میں یہ آتا ہے اور اس مطابق یہ آتا ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں حدیث میں آتا ہے کہ پہلے حکم یہ تھا، پہلے انتظام حکم یہ ملا کہ رمضان مبارک میں سونے سے پہلے کسی نے کھا لیا پی لیا، کھا لیا یہ پینے سونے سے پہلے جائز، سو گیا پھر کھانا بھی بند اور پینا بھی، سمجھ گئے میری بات، ذرا اس میں سختی تھی۔ اب ایک آدمی تھکی ہوئی آئے
تھکا ماندہ ہوا آ کے چھوڑ کر بیٹھے، نیند آ گئی، ہو جاتی نیند آ جاتی ہے، نیند آ گئی جس کا بھی تربیت میں پا رہی ہے، اسی نیند کے بعد تمہیں کھانا بھی باندھا ہو، اچھا سارا دن کا تھکا ہوا آیا ہے باغ سے کام کرتے کرتے، گھر پہنچا ہے، ابھی کھانا ہو ہی رہا تو چلو نیند آ گئی، اونگ آ گئی، نیند آ گئی، نیند کرنے کے بعد پھر کھانا بھی باندھا ہو، تو پہلے بھی گھنٹے کئی گھنٹے سارا دن رہا ہے، اب ساری رات بھی گئی اور اگلا دن بھی، اس میں کئی صحابہ بے ہوشی بھی آ گئی، سمجھ گئے؟ قرآن اس کو کہہ رہا ہے عالم اللہ، خدا نے دیکھ لیا ہے، خدا نے جان لیا کہ تم اپنی جانوں پر برداشت کرنا مشکل ہے، تم اپنی جانوں پر یہ عمل نامہ نہیں کروا سکتی، یہ مشکل، اس لیے خدا نے مہربانی کر دے، کھاؤ بے شک پیو، نیند آ جائے نہ آئے تا صبح ہونے تک، صبح صادق کے ہونے تک تمہیں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہے، حتیٰ یہ تبلیغ کو حیت الاسود من الفجر بعد میں آیا تھا، پہلے دو تھے الخیط الابیض من الخیط الاسود، کہتے ایک صحابی داؤد رہتا آتی ہے، ایک صحابی دونوں دھاگے رکھ لیجئے کہ جب دونوں اس سے دیکھوں گا کس کا کتنا دھاگا کالے دھاگے سے جدا ہو جائے گا، اس نے آگر کہ یا رسول اللہ دھاگا زہر نہیں ہوا، فرمایا اس کو بھی آیت آگئی من الفجر مراد ہے، صبح کا دھاگا مراد ہے، نہ کہ تمہارا اپنے دھاگے مراد ہے، سنت الصیام الی اللیل، پھر روزی کو پورے کو رات تک، مشرق والی باتیں یہاں نہیں ہوگی کہ غایات مغیب میں داخل ہے، یہ نہیں داخل، سمجھ جائے، وَلَا تُبَاشِرُهُنَّ، اور تم اپنی بیوی کی جمع نہیں کر سکتے جس حال میں تم مسجد میں اعتکاف بیٹھی ہوئی ہو، بس یہاں تک پھر کا حدود اللہ، یہ جس طرح ہم نے چیزیں بیان کی خدا کی حدیں ہیں، پر آپ تقربو ہے ان کی قریب بھی مت جاؤ، قریب بھی مت جاؤ، جن کی سے روکا گیا ہے قرار کو یہ بھی اللہ آیات من اللہ یتقون، اب رکھیں یہاں پہلے بھی روزہ ہے، اگلی بھی روزہ، بیچ میں جو آیت میں نے چھوڑی ہے نا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي، اس آیت میں کوئی رمضان کا ذکر نہیں، دیکھو نا پہلے بھی سارے رمضان پڑھتے ہیں، روزے کا ذکر تھا نا، ابھی بھی کیا تھا، روزے کا ذکر تھا، دنیا میں کیا اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون، اس میں کوئی رمضان کا ذکر ہی نہیں، یہ آیت کیوں آ گئی؟ سمجھ گئے؟ سوال سمجھے ہو، یعنی پہلے بھی رمضان کا ذکر روزے کا ہے، اس کے بعد بھی روزے کا ذکر ہے، درمیان میں ایک آیت ہے جس میں روزے کا ذکر ہے، وہ اس آیت کے درمیان میں ہدایت ہو گیا۔ اصل بات یہ ہے قرآن پاک کا مقصد اس میں یہ ہے کہ روزے سے آدمی اللہ کا اتنا قریب ہو جاتا ہے، اس قدر خدا کا قرب بندے کو حاصل ہو جاتا ہے کہ روزے کے ساتھ اتنا قرب حاصل ہو، الصوم لی انا اجزی بہ، یعنی بے انتہا قرب ہوتا ہے، اس لیے قرآن پاک نے کہا کہ یہی وقت ہے مانگنے کا، یہی وقت اللہ سے مانگنے کا ہے، اذا سألک عبادی عنی، جب سوال کر تجھ سے میرے بندے میری رات کے بارے میں، میرے پیغمبر فرمایا جی انی قریب، میں تمہارے قریب ہوں، میں قبول کرتا ہوں دعا قبول کرنے والے کی، جب بھی مجھے پکارتا ہے بس مجھے پکارا کرو اور میری باتوں کے ساتھ ایمان لاؤ، اللہ یرشدون۔ یہاں ایک اور بات بھی ہے، بریلوی کے سوال کا جواب بھی ہے، بریلوی کہتے ہیں نا آخر میں جو کہتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے، بریلوی کے بریلوی دو ہوتی ہیں، مجھے پسو اس کی نہیں آتی نہیں کہ پنجابی میں اردو میں کہہ دیتا ہوں، بریلوی ہمیشہ کے لیے تقریریں کرتے ہوئے لوگوں یہ مثالیں دیتے ہیں، ایک مثال ان یہ ہوتی ہے، اور بھی بات چاہو دیکھو نا، کوئی آدمی چھت پر نہیں چڑھ سکتا جب تک کہ سیڑھی، یہ کام سمجھ گئے، یوں بریلوی تقریر کرتے ہیں، ہمیشہ بریلوی کی تقریر سنو گے نا یہ مثالیں دیتے ہیں، مثالیں کہ چھت پر آدمی چڑھ نہیں سکتا جب تک کہ سیڑھی، تو وہ کہ سیڑھی لگاؤ تو پھر آدمی چھت پر چڑھتا، اس لیے ہم اولیاء اللہ کو پکارتے ہیں، یہ سیڑھی کا مطلب ہے کہ خدا کے آگے ہمارا کام کروا دیتے ہیں، سمجھ گئے؟ یہ ایک مثال بریلوی دیا کرتے ہیں، سمجھ گئے؟ یا وہ اس قسم کی مثالیں دیا کرتے ہیں کہ جی یہ ہے چھت پر نہیں چڑھ سکتا جب تک یہ نہ ہو ایک، اور پھر یہ کہہ دیتے ہیں او جی ہم کہاں خدا کہاں، ہمارے جیسے گناہگار بدکار کس زبان سے خدا کے آگے عرض کریں، ہمارے ہے کا، سمجھ گئے؟ یہ ایک اور طریقہ ہوتا ہے شرک پھیلانے کا، پہلا طریقہ کیا ہے جی ہم کہاں خدا کا، توبہ توبہ توبہ، ہم تو بڑے برے لوگ ہیں جی، بدکار ہیں جی، کس طرح کرے بادشاہ، ہم کس طرح خدا کر کے توبہ، ہمارے تو برے لوگ ہیں جی، ہم کیا عرض کریں،
اس لیے ہماری عرضیں کہاں سنتا ہے جی، اس لیے ہم اپنی عرضیں کرتے ہیں اولیاء اللہ کے آگے، وہ ہماری کام خدا سے ایک۔ دوسرا وہ کہتے ہیں اور جی کون آدمی کر سکتا ہے بادشاہ چھت پر جب تک کہ بیچ میں سیڑھی، اس کا قرآن جواب دے رہا ہے۔ آپ سمجھے کہ یہ جو تم کہتے ہیں کہ سیڑھی لگائے ظالموں، یہی ایک بات سمجھ لو، یہاں صحابہ نے سوال بھی کیا تھا حضور سے، ربنا قریب فمنا جی اب بعید فمنا دی، آیا رب ہمارا قریب ہے، اس کا بات کر لیں، پھر دوشی کس طرح کرتا ہے آدمی، دور ہے تب ندا دے، زور اس سے ندا دے، کوئی واسطہ ٹھنڈے کہاں کی آواز پہنچے تو آوازی اذا سألک عبادی انی فانی قریب۔ قریب سے مراد کیا ہے کہ تم تو کہتے ہیں سیڑھی لگائے، سیڑھی وہاں لگائی جاتی ہے کوئی دور ہو، چھت دور ہے نا، چھت دور ہوتا ہے کہ سیڑھی لگاتے تاکہ چھت پر آدمی پہنچ جائے، تو چھت پر پہنچنے کی تب سیڑھی لگتی پہنچنے کے لیے نا۔ خدا کہتا ہے ظالموں میری تو سیڑھی کی ضرورت ہی کوئی نہیں، میں تو تمہارے اتنا قریب ہوں کہ میرے جیسا اور کوئی قریب ہی جسم کا ہمارا کرنا ہوں اقرب الیہ من حبل، میں تمہاری رگے حیات سے بھی زیادہ قریب سے قریب ہوں، تو جو ذات تمہاری رگے حیات سے بھی قریب سے قریب ہو اس کے لیے سیڑھی کی ضرورت کیا ہے؟ سمجھو میری بات کو، یہ وہاں بھی تمہیں کام آ جائے۔ ویسے تو میں نے کہہ دیا ہے اس آیت کو یہاں لائق ہو گیا ہے کہ جو روزے سے انسان کو خدا کا قرب حاصل ہوتا ہے اتنا کسی اور چیز سے حاصل ہو تو یہ وقت ہے مانگنے کا۔ ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ یہ بھی کہ بے ایمانی کسی کی نہ سوچنا کہ نبی لوگ خدا دور ہے کہ ہم تو کیا ہے جی چھت کی طرف جانے کے لیے خدا کہتا ہے مجھے چھت کی طرف مثالیں نہ دو، خدا تو رسول اللہ علیہ وسلم میری مثالیں پڑھو باتوں شرک پھیلانے کے لیے میں کتنا قریب ہوں کہ میرے جیسا اور تمہارے پاس کوئی قریب ہو۔ یہ جائے کہ رمضان کی تشریح کرو، کیا رمضان کی میں رمضان قرآن کی تشریح کی جی کیا قرآن ہو کیا قرآن سب رمضان میں ایک رات، ہاں یہ آگے کہوں گا یہ کہ ایک ہی رات میں قول دو ہے، یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن پاک ایک ہی رات میں اتارا گیا ہے اور پھر نیچے جو آیا ہے اس واقعات مطابق آتا رہا جو واقعات پیش ہوتے رہے، لیکن وہ روایت اتنی کمی نہیں ہے۔ ہوائی جہاز زمانے کے مطابق بنے ہیں، ہوائی جہاز ہو یا کوئی چیز ہو کتنے ہی جلدی سے جلدی کیوں نہ جا رہا، سمجھے میری بات کو، وہی اور تمہارے اتنا میلوں کا سفر ہے جتنے بھی تمہیں شریعت کا تعلیمی ہے اس مطابق تمہیں کثر ہی کثر ہے، سمجھ گئے۔ روزے کی اجازت کوئی بندی روزہ یہ نہیں کہ خواب سے روزہ افطار کرے، اگر آج دن روزے افطار کی ضرورت ہی کیا ہے، ہند دن یہ تو آج کل کوئی تکلیف بھی نہیں ہے حاصل۔ اہم آپ سمجھو وہ ہے کہ یہ بیچ میں کیا گیا رمضان پہلے بھی امور انتظامیہ آج بھی لا پاک امور اب یسألونک عن اہلہ قل ہی مواقیت، تو اگر تکلیف نہیں ہے تب تو تھوڑا سا پڑھ لیں بھائی، ویسے تو یہ ہے کہ تم تو يسألونك عن الله قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا بجنود نزولها ولكن البر من اتقى وأتوا بجنود موابها واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ بس یہ ایک آیت ہے، پھر اس کا سادگی سے معنی سمجھو، اس کے بعد اس کے بعد پوچھتے ہیں آپ سے چاندوں کے متعلق، چاند نظر آتے ہیں چاندوں قل هي مواقيت للناس والحج، فرما دیجیے چاند کیا ہے، لوگوں کے لیے وقت مقرر کرنے کا ایک طریقہ ہے، ذریعہ ہے، اور حج کے لیے ایک ذریعہ ہے، کیوں حج کے مہینے اسی سے متعین ہوتے ہیں نا، اشہر الحج ان چاندوں سے متعین ہوتے ہیں نا، ہیں شوال ذوالقعدہ اور ذی الحج، ان سے چاند ہوتے تھے اشہر مہینے حج کے سے متعین ہوتے ہیں، اور چاندوں کے لیے سے لوگوں کے کاروبار لین دین معاملات اس سے متعین ہو، وہ ایک انتظار معاملات کی دار و مدار بھی چاندوں پر ہے اور حج کی دار و مدار بھی چاند پر ہے۔ لہسن جو نئی نیکی کہ آؤ تم گھروں کو اپنے پیٹھوں سے، لیکن نیکی کیا ہے من اتقا، آگے وہی ہے تمہارے سپڑا کرتے عربی میں لیکن البر من اتقا، نیکی نیکی اسی کے جس میں اتقا موجود ہو، بات اور وجود من ابوابہا،
آؤ گھروں کو اپنے دروازے سے فتح اللہ تقوی اتقا ہو لعلکم تفلحون تم کامیاب ہو. یہ ایک واقعہ سمجھ لو. اس کی بات تو یہ ہوئی عربی لوگوں میں جاہلیت میں ایک کام کیا کرتے تھے. مشرکین عرب ایک غلطی کرتے تھے. آخر میں وہ پرانی غلطی چلی آتی ہے, قرآن اس پر رکاوٹ کر رہا ہے. جاتے وقت اپنے مکان کے دروازوں سے جایا کرتے تھے بیت اللہ کے حج کے لیے. جب واپس آ جاتے تھے تو دروازے میں داخل نہیں ہوتے تھے بلکہ پشت سے پیٹھ سے اس کو موڑ کرتے تھے, موڑی سوراخ کرتے تھے بڑا پہرا. آخر میں وہاں سے داخل ہوتے. کہتے تھے کیوں؟ گئے تھے گناہوں کے ساتھ, گئے تھے گناہوں کے ساتھ, اب آئے پاک ہو کر. جس دروازے سے گئے تھے تو گناہوں کے دروازے پر گئے تھے, اب آئے پاک ہو کر اور گناہ سارے جھڑ گئے, ختم ہو گئے, اب آئیں گے دوسرے دروازے کے ساتھ. سمجھ گئے؟ واقعہ یہ عجیب تماشا ہے. اللہ کے بندوں اپنے دروازے پہ آؤ, یہ الٹا کام کیوں کرتے ہو؟ آؤ اپنے اسی دروازے سے, لیکن بات یہ اتقا ہو. جن چیزوں سے ہم تمہیں بچانا چاہتے ہیں اس سے بچ کر رہو. اتقا کون کا بچنا, جن روک رہے بچانا چاہتے ہیں اس سے بچ کر رہو. بس اتنی بات ہم تمہیں کہتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں باقی یہ بات کے دروازے 18 دروازے تبدیل کرو. اگر اتقان کی فائدہ کیا ہے؟ نہیں سمجھے؟ جس دروازے سے گئے ہو اور دروازے 20 بنا لو. اگر اتقا نہیں تو کوئی نہیں. لہٰذا آؤ صحیح دروازے پر, الٹا کام نہ کرو. جو صحیح بھی چلا اب دیکھا لہسن ملو انتا البیوت من ظہورہا, یہ نیکی نہیں ہے. اس کو تمہیں نیکی کر دی ہے کہ وہاں دروازے پیچھے سے آنا ہے. آؤ تو اپنے مقام پر آؤ, وہاں تم ابوابہا واتقوا اللہ لعلکم. اب یہ ہے بات ضروری, کیا بات ہے؟ کہاں دروازے کا آنا, کہاں چاند کا مسئلہ, یہ کیا جوڑ اس کی بات سمجھ گئے؟ ایک تمہاری تقریر تلخیص میں مختصر مہانی میں سمجھ گیا رحیفہ نے کیا نا کہ پوچھتے ہیں آپ سے چاند کے بارے میں. سوال کیا ہے کہ اہلا یہ چاند اتنا باریک کیوں ہو جاتا ہے؟ حضور سے سوال کیا صحابہ نے, تو حضور سے سوال کیا یہ چاند باریک ہو جاتا ہے, یہ کیوں ہے؟ ٹھیک ہے کہ وہاں لکھا ہوا تلخیص میں مختصر مہانی کے اندر لکھا ہوا. سمجھ گئے؟ تو جواب آیا کہ چھوڑو تم باریک وغیرہ کا سوال نہ کرو. یہ پڑھنا پڑتا ہے, علم ریاضی پڑھنی پڑتی ہے, تصریح تنوین پڑھنی پڑتی ہے. آخر میں وہاں اس میں لکھا ہوا کہ چاند باریک کیا ہوتا ہے, یہ کیا ہوتا ہے, ہلال کیا فلان. تم اتنا سوچ اس کا فائدہ کیا ہے؟ چاند کے فائدے کیا مواقیت للناس سوا. سمجھ گئے؟ یعنی چاند کے ذریعے سے کاروبار کا تعین, کرم وغیرہ کے لین دین کا تعین ہے, اور حج کے مہینوں کا تعین انہیں کے ذریعے سے ہوتا ہے. تو مقصد دیکھو, فائدہ پوچھو. سمجھ گئے؟ یہ مت پوچھو باریک کیوں ہے, کہ باریک ہوتا ہے اگر بڑا ہوتا ہے, یہ چھوڑو. یہ تم نے پڑھا ہے تلخیص میں. یہ بات یوں ہی ہے. کہاں علم حیات کا مسئلہ, کہاں یہ گپوٹیشن. وہاں حضور اسلام کا سوال پیش ہو تو حضور کے صحابہ اس گپوٹیشن, یہ گپوٹیشن ہمارے لیے تھا, ہم نے پیدا ہونا تھا, اور عروس وغیرہ میں بھی ابو وسیلہ بھی آنا تھا, اور یہ ہم نے اپنے ایک دماغی عیاشی کے لیے کتابیں کرنی تھی تاکہ خوب ہمارا دماغ بھی خوش رہے. یعنی قرآن سے ہٹا کر رکھو کہ بس لگا رہے, کہیں یونی میں لگے رہے, کہیں سود میں لگے رہے, کہیں حرکات اخلاق میں لگے. لاہور اللہ کو 9 آسمان بنائے. خدا نے کہا 7 کے نہ بدلے, پتر نے کہا 9 آسمان. خدا نے کہا 7 سماوات, نے کہا یا اللہ ٹھیک ہے, لیکن آگے کی بات ہے تیرا عرش کرسی بھی آتا ہے, وسع کرسی وہ بھی آسمان ہے. چلو اور آگے آیا خدا نے استوا علی عرش, ٹھیک ٹھیک, پھر کرسی کے بعد ایک اور آسمان آ گیا. دیکھو کیا الجزین ہے. پتہ ایسی جاہل قوم دنیا میں شاید کوئی نہ پیدا ہوئی ہے تو نہ ہوگی, یا پریم بھی ہوں گے بس, پر یا وہ ہے یا یہ جواب دیکھی ہے. 7 وہ ہے, 8واں آسمان کہاں سے نکالا؟ وسع کرسی, کرسی ٹھیک ٹھیک ٹھیک, 7 آسمان سے اوپر کرسی ہے نا ایک وہ آیا کر میں, اور کرسی اوپر میں کیا ہے؟ استوا علی اور ٹھیک فرق الافلاق, وہ ہے فرق الافلاق. ٹھیک ٹھیک, دیکھا کیا واحیات ہونا ہے. پھر آپس میں بیٹھتے ہیں, کہتے ہیں جی فرق الافلاق کیوں ہے؟ یہ محدد الجہاد ہے, یہ جب تو پتہ یہ اس سے ہوتا ہے, اس لیے ہونا چاہیے, اس میں نفس مدرکہ ہے. یا اللہ کوئی کیا فضول بیٹھے ہیں,
سوچتے رہے نا آپ اپنی واحیات بات سوچ کر ساری کتابیں کھا دی. ہمارے لیے ایسی مصیبت بنا دی. تعلیم عمر سنتا کوئی نہیں, استاد سمجھانے والے کو استاد کو نہیں آتی کتاب. اگر استاد کو آتی شاگرد پڑھنے والا ہوتا ہے ایسا ہی ہے نہ اس کو سب آتا ہے, کوئی سارا دن وقت لگا کر بیٹھ جاتے کہتے یا اللہ کتاب مجھے کوئی نہیں ہے کر سارا دن پڑھ بھی لیتا ہے, آخر نکلتا کیا ہے جی نو آسمان ہے. وہ جب تقریر کر رہا تھا اس نہ توسی کی شاگرد نے کہا اس کو حضرت یہ نو آسمان کیا, اس نے کہا کہ نو آسمان ہے محدد الجہاد, اس میں ایک نفس ہے, وہی حرکت دلاتا اس کو. اس نے کہا کہ وہ نو اس میں 8ویں میں فرق کر رہے تھے, 8ویں میں کر رہے تھے, وہ حرکت دلا لے گا اس کو, یہ تو متعین ہو جائے گی. اچھا چلو ٹھیک ہے, یہ تو سوال ٹھیک ہے. 8ویں پر کیا رکھا کہ 8ویں صدی کے فرق کے سوال میں تنو ستارے وہاں ہیں اور کہیں کو نیچے کہیں کی نہیں, سارے تارے وہیں ہیں جو نظر آتے ہیں. ایسی گپے مارتے ہیں نا خدا ہدایت دے, جھوٹ کر بھی کوئی نہ پاؤں نہ سا پہلے میں تو ہے کوئی 8ویں آسمان میں اور فرق کے ثوابت وہاں ستارے 8ویں آسمان میں آئے میں. وہ پھر نئے آسمان میں نظر کیا آتے ہیں, وہ شفاف ہے اللہ کس لیے نظر آ جاتے ہیں. یعنی ایسی گپے ہماری اور خدا کو ہدایت دے. پھر وہاں پہ 8ویں آسمان پر اس سے سوال کیا اور ثوابت کی کیا ضرورت ہے وہاں وہ نیچی کر لیں گے. پھر اس پر میں سوال اور طرح یہ اس چیز کے تمہاری پڑھا ہوگا تم نے وہ تصریح کے اندر مشکل مقام بہرحال وہ ٹیشن کے میں صحابہ اس قسم تھے. تو لوگوں کی بات تھا صحابہ کیا کرتے تھے خدا جانتا ہے. میری عمر کا سوال یہ دماغی و یاشی کا سوال صحابہ سے ہونا ہی ناممکن ہے. بات سمجھے کہ نہیں, یہ ہمارے لیے ہے جی کیوں ہے اعلان کو ہے فلان کو ہے. اب شاہ اللہ صاحب نے بہت اچھا کہا. شاہ اللہ نے فرمایا کہ یس عالمت اہلہ, میرے پیغمبر آپ سے پوچھیں گے کہ اہلہ یہ رمضان کا روزہ ہی ضروری ہے مہینہ یا کوئی مہینے کے روزے ہو جائے. اگر اصلاح نفس ہے بات سمجھے کہ نہیں, اگر اصلاح نفس ہے اصلاح نفس تو روزے سے ہوگی نا. اصلاح نفس تو روزے سے ہوگی کہ واقع میں روزے ہی ضروری ہے کہ چاند نہیں فرمایا نہ چاند بھی ضروری ہے. یہ ساری چیز کا تقرر تو کس سے ہے, نزول قرآن بھی رمضان میں, اشہر الحج بھی ان کے مہینے ہیں, باقی معاملات بھی زندے. لہذا جس مہینے کے ساتھ جو معاملات کا رکھا ہے وہ ان کے ساتھ ہے خاص. سمجھے یہ ٹھیک ہے کہ روزے سے بھی اصلاح نفس ہوتا ہے, لیکن روزے کے ساتھ جو چاند کا مہینہ ہے رمضان کا اس اندر بھی اللہ نے برکت رکھی جو دوسرے مہینوں میں. سمجھ گئے. لہذا مطلق سوال یہ ہے کہ آیا روزہ ضروری ہے جس سے اصلاح ہو جائے یا رمضان کا چاند بھی. بس سمجھ گئے میری بات کو. حکم ہے کہ نہ خبردار جس ہم تمہیں حکم دے رہے اس کے مطابق چلنا پڑے گا. یہ نہیں کہ صرف روزہ ہے, روزہ بھی ضروری ہے لیکن روزے کے ساتھ ماہ رمضان بھی کیا مسلم کے اس رمضان کے اندر اللہ نے برکتیں رکھی ہیں وہ بھی تو نہیں ہے. اس لیے چاندوں کے ساتھ کئی چیزیں ہیں. رمضان کی چاند ایک حکمت ہے اور مہینہ حج میں اور حکمتیں ہیں. باقی مہینہ تو ہمارے معاملات اس کے ساتھ وابستہ ہے. بہرحال باقی چونکہ یہ صحابہ سے یہ سوال کرنا بھی اس کو مناسب دربار میں سے نہیں فرمایا کہ نہ ہم جو تمہیں بات کہتے ہیں پر چلو کوئی اس قسم کی سوال کرنے کہ تمہیں جو حکم دیا جاتا ہے وہ کرو. یہ تو تمہارا سوال کرنا ایسا ہے جس کے ملک کی جاہلیت والوں کے الٹا عمل تھا, ان کا عمل الٹا تھا, تمہارا سوال نہیں. سمجھ میری بات کو, نہیں سمجھ میری بات کو, سمجھے کہ نہیں سمجھے. یعنی ان کا عمل کیا تھا الٹا تھا, تمہارا سوال کیا ہے. تمہیں چاہیے کہ سوال ایسے نہ کرو. یہ سوال کرنا الٹا ہے کیسا جس کے ملک کی جاہلیت والوں کا عمل کیا تھا. لہسن بیگم کا تو یہ نیکی نہیں ہے کہ پیچھے پیچھ سے آؤ, نیکی ہے کہ اپنے دروازوں سے آؤ, اپنے دروازوں سے آؤ. جو تم حکم مطابق کام کرو یہ نیکی نہیں ہے. اس حکم کے اندر تم اپنی طرف سے کوئی رائے زمین کہ نہیں یہ روزے ہی رکھ لیں گے, آخر روزے ہی رکھ لیں گے. قرآن پاک نے کیوں شدت کی ہے, اس لیے کہ واقع بھی کرنی چاہیے تھی. ان کی شان کسی شان تھی, ان کو جو حکم دیا جاتا ہے. آج تک تو لوگ پوچھ رہے ہیں کرتے ہیں ہزاروں باتیں آخر ہر ہر. اب کیا ہوا جی جیسا ہم کر اللہ وہ چاند کے باریک ہونے بڑے پر سوال لیا ہے ایک, اور چونکہ سوال کرنا ہی صحابہ سے, صحابہ کا اللہ کیا یہ تھا کہ یہ سوال تو میرے چاہیے تھا. یہ الٹا سوال کرنا ایسا ہے
جس کی جاہلی کے زمانے الٹا پھر وہ الٹا پھر بھی اچھا نہیں، یہ سوال کرنا ہی الٹے اچھے آخر میں آگ بس ختم. قاتلو فی سبیل اللہ. بس سمجھ گئے میں نے کیا کہا تھا؟ یاد ہوگا امور انتظامیہ ماں قبر بھی اور ماں باپ، یہ سب زندگی ماقم سے لگ گئے، اس کو چھوڑ دو. ایک مسئلہ لگ گیا اس کے ساتھ درمیان میں کیا امر مصلح. اور سمجھ گئے امور انتظامیہ منظم کرنے کے لیے اور امور انتظامیہ پر عمل کروانے کے لیے امر مصلح ہو گیا، منظم بھی ہو گئے، طبیعت کی اصلاح بھی ہو گئی. قاتلو فی سبیل اللہ. اٹھو اللہ کے راہ میں کیا کرو. میں نے کہا تھا یاد مسئلہ کیا ہے، اب ربط لگ جائے گا. یہاں تم ہوگا حکم جہاد. جہاد ایسا ہم کوئی بھی ربط نہیں کہ ربط میں کہہ چکا ہوں، یہ ربط آپ لوگوں نے خود سمجھنا ہے. یہاں تو جو قرآن پاک میں لکھایا جاتا ہے میرے اشارے ہوتے ہیں. مجھے ایک شخص نے کہا تعلیم لکھ کر لاتے ہیں، غلط لکھ کر لاتے ہیں. میں نے کہا تعلیم لکھ کر لاتے ہیں وہ تو ایک اشارے لکھائے جاتے ہیں، تو تھوڑی ساری باتیں لکھائی جاتی ہیں. یہ تو تعلیم کے اشارے لکھائے جاتے ہیں، ایک اشارات تو پھر خود سمجھایا جاتا ہے تاکہ تعلیم سمجھ جائے. وقاتلوا فی سبیل اللہ یقاتلوکم لا تعتدوا ان اللہ لا یحب المعتدین. اللہ کی راہ میں کتاب یقاتلونکم، جو تمہارے ساتھ جنگ کرنے والے ہو. دیکھا قرآن پاک کی شرطیں، خود کسی پر حملہ آور بھی نہ ہو. یہ ہر سے لوگوں پر جو نہیں جنگ کرنا چاہتے نا اللہ یقاتلون. مکہ کتاب کرتے تھے نا، مکہ چھوڑتے تھے، مکہ کو تنگ کرتے تھے، نکالنے بھی وطن سے اور نکالنے کے بعد ان کو تنگ بھی کرتے تھے، رات دن تنگ کرتے تھے. کبھی پر حملہ ہو جاتے تھے، کبھی کے آدمی کو پکڑ لیتے، کچھ ہوتا تھا. اب ان کا تو لاتا لیکن خیال رکھنا ولا تعتدوا، حد سے نہ گزرنا، عورتوں کو نہ مارنا، چھوٹے بچوں کو نہ مارنا، بوڑھوں کو نہ مارنا. ہاں اگر بوڑھا کوئی مشورہ دے رہا ہے ان اللہ المعتدین وقتلوہم حیث ثقفتموہم، مار ڈالو ان کو، قتل کر دو جہاں ان کو پاؤ. وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، نکالو ان کو اس مقام سے انہوں نے نکالا تھا، یا حیث تعلیمیہ بنا اس لیے انہوں نے نکالا تھا. وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ. جواب سوال مقدر، جواب سوال مقدر. ہاں انسانوں کا مار دینا، اتنے آدمیوں کا مارنا یہ تو اچھا نہیں ہے. انسانوں کا مارنا ہے قرآن کہتا ہے یہ ٹھیک ہے، قتل بھی اچھا نہیں، لیکن شرک کا فتنہ بھی، فتنے شرک کو ملا کر خدا سے بغاوت کروا دینی اور ملک کو باغی کر دینا. انسانوں کو خدا کا باغی بنا دینا تھوڑا ہے. پر فتنہ تو شد بھی نہ، فتنہ اور سخت ہے قتل سے. قتل اس کے مقابلے میں ہیچ ہے. وَلَا تُقَاتِلُوا عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ. نہ جہاد تم لوگوں کے ساتھ مسجد حرام کے پاس، اللہ کی مسجد احترام تم باقی رکھو، بالکل وہاں کوئی نہ جنگ ہو. حتیٰ ہاں یہاں تک وہ تمہارے ساتھ جنگ نہیں بند کرتے، وہاں بھی آگے تم مجبوری ہے. پھر کہا تم کو فقتلوا، اگر جہاد قتل کر تو ساتھ ڈالتا ہوئی فإن توبوا اللہ، اگر ہاں رک گئے خدا سوائے مہربان. وقاتل جہاد کا مسئلہ کیا ہے جہاد؟ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ. جہاد کو کہا کہ نہ رہے فتنہ. کیا مانا؟ اس لیے جنگ کرو، نیت نے ارادہ یہ جنگ کرنے کی یا اللہ تاکہ شرک کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے شرک کا یہ کرے. لیکن حضرت قبر کے سامنے کے پیچھے آئے ایک شاہ بہت مدارے کا روانا کرتا ہے. کہا تم حتی لا تکون فتنۃ، حتی لا تکون فتنۃ کیا مانا؟ حتی لا یفتن مومن، حتی لا یفتن مومن، تاکہ کوئی مومن فتنے میں نہ ڈالا جائے. مراد کیا سمجھا بات کو؟ اس ملک میں وہاں مومن بھی ہے، اگر مومنوں کو کوئی فتنہ نہیں ہے، مطلب اگر ان مومنوں کو تنگ کر رہے ہیں، ان مومنوں کو تنگ کر رہے ہیں، فتنے میں ڈالے جا رہے ہیں، تو پھر ان کے ساتھ کیا کرو؟ جنگ کرو تاکہ کوئی مومن فتنے میں نہیں. سمجھے؟ حتی لا تکون، یا تاکہ شرک کا فتنہ نہ رہے، یا کوئی مومن فتنے میں نہ ڈالا جائے. وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، وَيَكُونُ الدِّينُ لِلَّهِ، ہو جائے ساری کا سارا دین کس کے لیے؟ خدا اتنا چاہتا ہے. دیکھا اگر یہ ہے نا جنگ کی وجہ، بات میری سمجھ جو میں کہہ رہا ہوں، اس نیت سے جنگ ہو رہی ہے تو مرنے والا شہید ہے، مرنے والا
اگر نیت ہو رہی ہے اس لیے کہ مال مل جائے، عورتیں مل جائے، جوانیاں مل جائے، سکھڑیاں مل جائے گورے پھیر کے لیے معاذ اللہ ہے، مال زر مل جائے تو یہ مل جائے وہ مل جائے تو کوئی شریک نہیں ہے۔ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ مقصد لڑنے والوں کا یہ ہو، مقصد یہ کہ یا اللہ اسلام کا غلبہ ہو، دین کا غلبہ ہو، تیری پکار ہو، غیروں کی پکار ہو، تجھی ہی پکار ہو، تیرے سوا غیروں کی پکار ہو۔ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ یقول الدین للہ، یعنی کلہ للہ، سارے کا سارا بھی پکار تیرے لیے ہو، یہ مسئلہ تمہارا تیرا غالب ہو جائے اور تیرے مسئلے کو مٹانے والے یا اللہ یہ ہو جائے اس نیت کے ساتھ، اور بے شک یہ کیلی بات ہے، کیوں نہ شریک ہو اس نیت اور لڑنے والی کی نیت ہو۔ اب دیکھ لو لڑنے والے کون ہیں، ہے کہ لڑنے میرے ہوتے بے ایمان مشرک نہ یہ بھی لڑنے والے مشرک اور بھی مشرک کہو رک جائے فلا خبردار پھر کوئی زیادتی نہ کرنا۔ ہاں جو پھر بھی تمہیں تنگ کرتے ہیں لانوں پر اشار حرام اشار حرام جواب اشار کرتا ہے، کوئی کہے جی مہینے حرام کیا آ گئے، وہ مہینے 4 مہینے ہے نا، رجب تو ایک ہے اور 3 پہلے ذوالقعدہ ذوالحج اور محرم، ان 4 مہینوں میں جنگ بالکل بند ہو جاتی تھی۔ کوئی سوال تم پر کرے کہ تم بیوی لاؤ، ارے یہ مسلمان ہے کہ اشر حرم کی بھی عزت احترام نہیں کرتے، قرآن کو کہو کہ ہم تو کرتے ہیں لیکن اگر دشمن ہمیں چھوڑ کر ہم کیا کریں، دشمن میں تنگ کرتا ہے، انہیں مہینوں میں تنگ کرتا ہے۔ اشار حرام بھی شاید مہینے حرام کے حرمت ہے، مہینے حرام کے مقابلے میں اگر وہ حرمت کریں تو تم بھی کرو، لیکن وہ کہ تمہیں تنگ کرتے تم خاموش کر بیٹھ جاؤ۔ پر حرمات کے ساتھ یہ حرمتیں ہیں ہی بدلا بابا کے ساتھ ہے، اگر ایک کرتا تو تم اس کی بدلے کرو، ہم نے خدا علیکم فاطمہ علیکم، جو تم پر زیادتی کرتا ہے اتنی قدر تم اس پر کر سکتے ہو۔ وعلیکم اللہ والمتقین کیا ہوگی جی مسئلہ جہاد، وانفقوا فی سبیل اللہ، میں نے کہا تھا جہاد ہو